السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب دوستوں؟ مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستوں، آج کا جو ہمارا چیپٹر کا نام ہے وہ ہے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپینسری۔ اس سبق کے آتھر جو ہیں قدرت اللہ شہاب، ان کی ولادت 1917 میں ہوئی اور ان کی وفات 1986 میں ہوئی۔ پاک و ہند کے ممتاز سرکاری افسر قدرت اللہ شہاب اردو کے مشہور ادیب، افسانہ نگار، صوفی اور دانشور تھے۔ آپ کے والد کا نام محمد عبداللہ تھا۔ آپ نے آزاد کشمیر میں سیکریٹری جنرل اور جھنگ میں ڈپٹی کمشنر کے عہدوں پر کام کیا۔ آپ پاکستان کے گورنر جنرل غلام محمد، صدر اسکندر مرزا اور صدر محمد ایوب خان کے ساتھ بطور پرائیویٹ سیکریٹری رہے۔ ہالینڈ میں پاکستان کے سفیر بھی رہے۔ پاکستان کی ادبی تنظیم رائٹرز گلڈ کے بانی اور انجمن ترقی اردو پاکستان کے اعزاز صدر بھی رہے۔ شہاب نامہ آپ کی آپ بیتی ہے، جس میں اپنے بچپن، جوانی اور بڑھاپے کا احوال بیان کیا ہے۔ قومی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے آپ کو ستارہ پاکستان کے تمغے سے نوازا۔ آپ کی دیگر تصنیفات میں یا خدا، نفسانے، ماں جی اور سرخ فیطہ مقبول کتابیں ہیں۔ ایک دفعہ میں ایک طویل دورے سے واپس آ رہا تھا۔ ایک پرفضا مقام پر ڈسٹرکٹ بورڈ کا ڈاک بنگلہ نظر آیا۔ جی چاہا کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ یہاں قیام کیا جائے۔ ڈاک بنگلہ کھلا پڑا تھا۔ اندر گیا تو دیکھا کہ چھت غائب ہے۔ پہلے خیال آیا کہ شاید یہ اوپن ایئر تھیٹر کی طرح اوپن ایئر ڈاک بنگلہ ہو، لیکن چوکیدار نے بڑی کھندہ پیشانی سے وضاحت کی کہ دراصل یہ 1950 کے سیلاب کا نتیجہ ہے۔ میں نے پوچھا کہ بھائی، سیلاب تو زمین پر آیا تھا، لیکن چھت آسمان سے کیوں گر پڑی؟ چوکیدار نے سادہ لوہی سے جواب دیا کہ صاحب، اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ اس ڈاک بنگلے میں چینی کی چند پیالیاں اور کچھ رکابیاں بھی موجود تھیں۔ ان سب کی پشت پر انگریزی میں جانسن اینڈ جانسن لندن 1854 درج تھا۔ چینی کے بنے ہوئے ظروف 100 برس پرانے تھے، لیکن ہماری تعمیر کی ہوئی ڈاک بنگلے کی چھت سیلاب کے ایک ہی ریلے سے بہہ کر گر گئی تھی۔ ڈاک بنگلے کی رعایت سے مجھے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ایک ڈسپینسری یاد آ گئی، جو ایک نہایت دور افتادہ گاؤں میں واقع ہے۔ بغیر اطلاع دیے دور دراز دیہات میں اکیلے گھومنے کا مجھے بہت شوق ہے۔ اس طرح ایک انسان آنکھ ان نظاروں کا مشاہدہ کرتی ہے جو ڈپٹی کمشنر کی آنکھ کو نصیب نہیں ہوتا۔ ان دو آنکھوں میں بڑا عجیب و غریب فرق ہے۔ انسان کی آنکھ سب کچھ دیکھتی ہے اور ڈپٹی کمشنر کی آنکھ فقط وہی دیکھنے کی عادی ہو جاتی ہے جو اسے دکھایا جائے۔ اس کے علاوہ انسان کی آنکھ عموماً سیدھی ہوتی ہے اور ڈپٹی کمشنر کی آنکھ اپنے ٹیڑھے ترچھے زاویوں کی وجہ سے کس قدر بھینگی ہو جاتی ہے۔ خیر، اس دور افتادہ گاؤں میں مجھے ایک استبل نظر آیا، جو دراصل وہاں کا اسپتال تھا۔ ڈاکٹر صاحب دھوتی اور بنیان پہنے کرسی پر اکڑو بیٹھے تھے اور پھر گھٹنوں پر پرچیاں رکھے نسخے لکھ کر مریضوں کو دے رہے تھے، جنہوں نے کرسی کے چاروں طرف گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ کیا مرض ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہر مریض سے سوال کرتے تھے۔ مریض اپنی وسعت کے مطابق اپنے مرض کی خود تشخیص کرتا تھا اور ڈاکٹر صاحب بڑی صورت سے نسخہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیتے تھے۔ غالباً یہ نسخہ تعویذ کے طور پر استعمال ہوتا تھا، کیونکہ مریض نسخہ لے کر بغیر کوئی دوا مانگے وہاں سے چلا جاتا تھا۔ میری خاکی پتلون اور سفید پش شرٹ کے لحاظ سے ڈاکٹر صاحب نے مجھے اپنے سامنے ایک بینچ پر بٹھا لیا، جس پر ان کا حقہ اور پاندان پڑا تھا۔ انہوں نے کئی بار مجھے دوسرے مریضوں پر ترجیح دینے کی کوشش کی، لیکن میں نے جواب دیا کہ میری تکلیف ذرا پیچیدہ قسم کی ہے، اس لیے میں سب سے آخر میں اپنا حال بیان کروں گا۔ جب مریضوں کا ہجوم ختم ہو گیا تو ڈاکٹر صاحب بڑی خیر سگالی سے میری طرف متوجہ ہوئے۔ میں نے نہایت سنجیدگی سے اپنی تکلیف بیان کی۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا، میرے دماغ میں کچھ خلل واقع ہو گیا ہے۔ مجھے بیٹھے بیٹھے وہم ہونے لگتا ہے کہ میں ضلع جھنگ کا ڈپٹی کمشنر لگ گیا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی پھرتی سے اپنی ٹانگیں کرسی سے نیچے اتار لیں اور اینک کے کھول کے اوپر سے مجھے بڑے غور سے گھورا۔ جب انہیں اچھی طرح اطمینان ہو گیا کہ میری تراش خراش اور وضع قطع میں ڈپٹی کمشنر کی کوئی علامت موجود نہیں ہے، تو وہ پھر کرسی پر اکڑو بیٹھ گئے اور ایک کاغذ گھٹنے پر رکھ کر غالباً نسخہ لکھنے میں مشغول ہو گئے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر وقت انہیں مہلت دیتا تو وہ میرے لیے بدہضمی کا علاج تجویز فرماتے ہیں، لیکن عین اس وقت گاؤں کے نمبردار نے وہاں پہنچ کر میرے جنون کا راز فاش کر دیا۔
ڈاکٹر صاحب بے تحاشا بھاگ کر اپنے کوارٹر میں گئے اور کچھ دیر کے بعد بنیان کے اوپر شیروانی پہنے اور ہاتھ میں اسٹیتھوسکوپ لے کر برآمد ہوئے۔ اب انہوں نے خالص افسرانہ انداز میں میری تشریف آوری پر اپنی خوشنودی کا اظہار فرمایا اور مجھے اسپتال کا معائنہ کرنے کی دعوت دی۔ میں نے بھی بڑی وفاداری سے ڈسپنسری کا معائنہ کیا، جس میں ٹنکچر، سوڈابائی کا رب، ایسپرین اور بڑی بڑی بوتلوں میں کئی دن کے باسی پانی کے علاوہ اور کوئی دوائی موجود نہ تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ڈسٹرکٹ بورڈ میں اسپتال کا بجٹ تو باقاعدگی کے ساتھ سال کے شروع میں منظور ہو جاتا ہے، لیکن دوائیوں کا اسٹاک اکثر سال کے آخر میں یا بعض اوقات اگلے سال موصول ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو یقین تھا کہ اس تاخیر کا اسپتال کے ہر دل عزیزی یا افادیت پر ہرگز کوئی برا اثر نہیں پڑتا تھا، کیونکہ دوائیاں موجود ہوں یا نہ ہوں، مریض بہرحال آتے ہی رہتے تھے۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب نے اپنی رجسٹر کے اعداد و شمار سے مجھے یہ خوشخبری بھی سنائی کہ متواتر کئی برس سے مریضوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس مقام پر پورے 9 برس سے مسیحائی فرما رہے تھے۔ انہیں فخر تھا کہ اس دوران ملیریا کے مریضوں میں 75%، پیشش کے مریضوں میں 50% اور خارش امراض میں 48% کا اضافہ ہو گیا تھا۔ ڈسپنسری کا آخری معائنہ 1931 میں ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے اسپتال کا انڈور وارڈ بھی دکھایا، جس میں غالباً ان کی بھینس باندھی جاتی تھی، کیونکہ ایک کونے میں تازہ گوبر کے نشان تھے جنہیں ابھی ابھی صاف کیا گیا تھا۔ معائنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے مجھے وزٹر بک پیش کی۔ میں اس میں اپنی رائے کا اظہار کروں، میں نے فی البدیہہ عرض کیا، دنیا طب میں یہ اسپتال سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں پر دوائیوں کی جگہ نسخوں سے علاج کیا جاتا ہے اور مریضوں کی تعداد روز افزوں ترقی پر ہے۔ اسپتال میں داخل ہونے والے مریض کے لیے بھینس کے خالص دودھ کا خاطر خواہ انتظام ہے، کیونکہ وارڈ میں بھینس باندھنے کا بھی اچھا بندوبست ہے۔ گوبر بھی وقت پر اٹھایا جاتا ہے اور مکھیوں کی آمد و رفت پر کوئی خاص پابندی عائد نہیں ہے۔ چند ماہ بعد جب میں دوبارہ اس ڈسپنسری کو دیکھنے گیا تو وارڈ میں ڈاکٹر صاحب کی بھینس توبہ دستندی ہوئی تھی، لیکن وزٹرز بک کے جس ورق پر میرے پہلے معائنے کی رائے درج تھی وہ غائب تھا۔ تو اس سبق کے کچھ MCQs ملتے ہیں، تو تھوڑا MCQs پہ نظر ثانی کرتے ہیں۔ پہلا MCQs، ڈاک بنگلے کی رعایت سے یاد آ گئی، ایک ڈسپنسری، ایک مسجد، ایک عمارت یا ایک گاڑی؟ تو اس کا جواب ہے ایک ڈسپنسری۔ سیکنڈ MCQs، مصنف کی وضاحت میں کوئی علامت موجود نہیں تھی، ڈپٹی کمشنر کی، ڈپٹی ڈائریکٹر کی، ڈپٹی سیکریٹری کی یا ڈپٹی کنٹرولر کی؟ تو اس کا جواب ہے ڈپٹی کمشنر کی۔ تھرڈ MCQs، آنکھ سب کچھ دیکھتی ہے، پتھر کی، انسان کی، حیوان کی یا فرشتے کی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے انسان کی۔ تو یہ تھے کچھ MCQs اس سبق کے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔